غیبت کرنا چھوڑے، نہ نماز نہیں پڑھ لیں، کچھ بھی نہیں کہ ان کرنے کہ رسول اللہ آ رہے کہتے روزانہ بھی، وہ بھی یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ آپ میرے سے پوچھو میں بتاتا ہوں کس کو کیسے کیسے دھوکے میں ہیں لوگ، اللہ ہم کو بچائے رکھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آگے علی حتی رضی اللہ عنہ انہوں بیٹھے ہوئے تھے جب اعلان خطبیت کبریٰ ہوا، تو حضرت علی حتی فوراً اٹھے۔ سب سے پہلی کائنات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حتی رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے جو فوراً اٹھ کر عملی طور پر حضور غوث پاک کے خدموں کو اپنے کاندھوں پہ لے لیا، وہیں نشست میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو موجود تھے تمام نے سر جھکا دیا، اور جو دور دور پہاڑوں کی چوٹیوں پر عبادتیں کر رہے تھے اولیاء اللہ نے اپنے اپنے مقام پر انہوں نے سر جھکا دیا، اور حضرت حضور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے خرسان کے جنگلوں میں عبادت کر رہے تھے، پہاڑیوں میں عبادت کر رہے تھے، غوث اعظم کی آواز ان کو پہنچی تو آپ نے کہا قدم آقا اللہ راسی و عینی، آپ کے قدم میرے سر کندھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے، میری آنکھوں پہ بھی۔ تو سرکار بغداد میں رہ کے سرکار کیا فرمائے معلوم؟ اب سنیے، سب سے پہلی آواز، سب سے پہلی ادا حضرت شیخ علی حتی کی ہے، سب سے پہلی آواز خرسان سے آئی تو شیخ عبدالقادر جیلانی ہمارے آقا غوث پاک رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کہ غیاث الدین کے بیٹے نے میرے قدم لینے میں سبقت حاصل کر لی، آگے بڑھ گئے۔ اس لیے ایک دن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کا ذکر کر رہے تھے تو کہا کہ غوث اعظم کے قدم میرے کانوں پہ بھی ہے، میری آنکھوں پہ بھی ہے، میرے سر پہ بھی ہے۔ لوگ ہم بولے یہ کیا بات ہے؟ تو بولے میرے جب پیر نے فرمایا تو میرے کو کیا ہوا؟ میرے پیر نے خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے فرمایا۔ آج لوگ چشتی خادی جھگڑا لگا کے بولتے ہیں نہیں۔ تو حضرت چشتیہ سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے۔ اب آپ لوگوں کا سلسلوں سے واقف نہیں ہے نا، آپ لوگوں کا تو رونا یہ ہے کہ یا تو نماز کیسا پڑھنا، روزہ کیسا، فاتحہ دینا نہیں دینا، کھڑے رہ کے سلام میں جھگڑے میں۔ ابھی آپ اولیاء اللہ کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، ہم سب اس چیزوں سے پرے ہیں۔ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے کو بہت ہے، اسے آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، بہت بڑے پیر ہیں، چشتیہ سلسلے کی عظیم المرتبت ہستی ہے سلیمان توسوی، جن کا سلسلہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور پھر ان کا سلسلہ حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا۔ خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی کے سلسلے کے سلیمان توسوی مرید، وہ حضرت سلیمان توسوی سے ملنے کے لیے ان کے مرید آنے کے لیے تو ایک قادری مرید بھی تھے، قادری سلسلے کے۔ اب چلتے نا بھائی، ہم بھی ملتے چلو۔ تب وہ ذکر نکلا غوث اعظم کا، تو قادری مرید بولے غوث اعظم کا یہ اعلان ہے کہ غوث اعظم کے قدم تمام اولیاء اللہ کے پر ہے، تو ان کے مریداں ہے نا۔ آج کل کیا ہو رہا معلوم؟ میرا مرشد بڑا ہوا، تیرا مرشد بڑا ہوا، میرا مرشد، دونوں کے مرشد سڑے ہوئے۔ اب میرے کو چڑا تھی، وہی ساتھ سے بول دیتا ہوں، ارے تو ہے کچھ بھی نہیں تو کیا بول رہا؟ میرے مرشد بڑے ہوئے، تیرے مرشد بڑے ہوئے، انہوں کیا ہے، انہوں کیا ہے، تو کیا ہے پہلے دیکھ لے۔ کسی کو کچھ بھی نہیں بولنا، اب جھگڑا کر رہے ہیں ہمارے مرشد بڑے، تم ارے اندازہ تم سے معلوم ہو جا رہا، ہاں تمہارے مرشد کیا ہے تم سے اندازہ ہوتا، کیونکہ پیر کا اندازہ مرید سے ہو جاتا، استاد کا اندازہ شاگرد سے ہو جاتا، ہم کو نہیں معلوم ہوتا۔ اب یہاں جھگڑا کر رہے ہیں لوگ، ان کا سلسلہ بڑا، تمہارا سلسلہ بڑا، کسی کا سلسلہ بڑا نہیں ہے، سب سے بڑا سلسلہ غوث اعظم کا سلسلہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت سلیمان توسوی کے مریدوں نے کہا ہمارے مرشد کے کندھوں پہ نہیں ہے اس دور کے، کیونکہ ہمارے مرشد غوث وقت ہے، پیرانے پیر کے ان کے اوپر نہیں ہے۔ ایسا ہے بات چشتیاں بھی بولتے، خواجہ معین الدین چشتی نہیں، وہ غلط بات ہے، اور کیا کیا کی منقبتہ لکھ لیے، دستگیر ماتوئی، وہ فلا امک ٹمک۔ ارے کس کی مخالفت میں جا رہے؟ جس کی مخالفت غریب نواز نے نہیں کی، آپ کیوں کر کے بربادی حاصل کر رہے؟ ہاں کیوں؟ تو وہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے بزرگ، ان کے مریدہ بولے نہیں ہمارے مرشد کے کندھوں پہ نہیں ہے۔ ہاں خیر ہوا ہے تو خادی مرید بے چین ہوا، انہیں بولا ہاں ہر ولی جھکتا ہے، ان کے مریدہ کیا بول رہے ہیں؟ جب ملاقات ہوئی تو بولا حضرت آپ کے مریدہ ایسا فرما رہے ہیں کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم آپ کے کندھوں پہ نہیں ہے گتے،
آپ غوث وقت ہے کہتے ہیں. ارے بولے مریداں بولے میرے ہاں ایسا ہو تو یہاں غوث اعظم کے قدم کس پہ ہے پوچھے مریدوں سے. ولیوں پہ ہے نا. کس پہ قدم ہے؟ غوث اعظم کے قدم کس کی گردن پر ہے؟ پورا بولو مل کے آپ. ولیوں پہ ہے نا. ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم. غوث اعظم کے قدم کس پر ہے؟ ولیوں کے کندھوں پر ہے. تو حضرت سلیمان توسی پوچھے ارے میاں کس کے غوث اعظم کے قدم کس کے کندھوں پر ہے؟ ولیوں کے کندھوں پر ہے. ارے کم بختو کہہ کے مریدہ ہے میرے, تم تو مجھے ولی بھی نہیں مانتے. سمجھے بات کو؟ سمجھے؟ میں سمجھدار کے مجمع میں کہہ رہا ہوں, سمجھے بات کو؟ کتنے مزے کی بات کہی. ارے کم بختو ولی بھی نہیں مان رہے, کیسے مریدہ ہے میرے کو ولی بھی نہیں مان رہے. ولیوں کے کندھوں پر غوث اعظم کے قدم ہوتا, جو ولی ہوگا اس کے قدم اس کے کندھے پر غوث اعظم کے قدم ہوں گے. تو اگر اپنے مرشد کو ولی مانے تو آفت اس میں ہی ہے, غوث اعظم کے قدم کو مان لو. نہیں تو یہ کیا ہے, ایک نکلے اسی دور میں شیخ ثنا بولے میں نے لیتا قدم. غوث اعظم بولے تیرے کندھے پہ سور کے قدم, اعلان کر دیے جلال, تیرے کندھے پہ سور کے قدم. حالت دل ان کے بھی ہزاروں مرید تھے, ایسی پٹکی کھا جاتے کئی کی رہنے یہ نان میں آٹی مرشد ہاں کئی کو سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. ہاں ان کو اصلاح کی باتیں کرے تو چڑ رہے ہیں انہوں. ہم بول رہے ہیں صحیح آ جاؤ آپ اصلاح اور فلاح میں آ جاؤ, صحیح دامن تھامو. یہاں تو غوث اعظم بھی اتنی حماقت نہیں کرے انہوں جتنی حماقت کرے. استغفر اللہ معاذ اللہ. ہاں غوث پاک بولے چلو تمہارے میرے قدم نہیں لیتے, سور کے قدم تمہارے. ارے ہزاروں مرید تھے وہ صاحب کے, حالت بدل گئی. کیسے کیسے کی ہو گئے, مریداں چھوڑ دیے, انہوں نکل گئے جا کے جو ہے ایک عیسائی لڑکی پہ عاشق ہو گئے. عیسائی لڑکی پہ عاشق ہوتے ہی بولے میں اس سے شادی کرتا ہوں. اس کا باپ بولا اچھا ہے, انہیں بہت بڑا پیر ہے, اس پہ شرط رکھنا اگر تم عیسائی ہو گئے تو میں بیٹی کو دیتا ہوں. اس کی بیٹ بہت حسین و خوبصورت تھی. ایسا ہو جاتا سمجھ رہے ہیں, پیر کے قدم نے لیے 11ویں نہیں کرے تو کیا کیا ہو جا رہا کہ لوگوں کے اندر کون یہودی مر رہا کی کون یہ عیسائی مر رہا کی. اس سے حدیث پاک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل سے جو محبت نے رکھا وہ یہودی ہو کے مرے گا. غوث پاک بھی تو آل ہیں, خواجہ غریب نواز بھی تو آل ہیں, نظام الدین اولیاء تو آل ہیں. ان آل سے محبت نہیں رکھتے, 11ویں نہیں کرتے, پھر کیا مریں گے, تمہاری موت کیسی ہوگی. اب یہ دیکھا انہیں بولا اگر آپ میری بیٹی سے شادی کرنا ہے تو عیسائی ہو جاؤ. انہیں ہو جاتا ہوں. عیسائی ہو گئے. جب شادی ہو گئی تو اس کا نا سوراں تھے, انہیں بولا چرا کے لاؤ, انہیں بولی چرا کے لاؤ. اب انہیں چرانے نکلے, ایک مرتبہ کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں سور کے بچے جو ان کے کندھوں پہ اب جو ہے نا چڑھے ہوئے ہیں, ان کے خدمہ ہیں. مریداں دیکھ کے حیرت رونا شروع کر دیے, ہمارے پیر کا کیا حال ہو گیا, سوروں کے قدم ہے. غوث اعظم نے فرمایا ہو کے رہا. آپ بھی سمجھ جاؤ, یہ لوگوں کے باتوں میں مت آؤ. یا غوث نہیں کہنا, جھنڈے نہیں اٹھانا, 11ویں شریف نہیں کرنا, نکو اپنے گھروں میں 11ویں شریف کرو, بچو, آل رسول کا ذکر کرو, ادب کرو. سمجھ جاؤ ابھی سے, ورنہ کیا حال ہوگا. یہ بڑے پیر کا, غوث اعظم کے دور کے پیر کا یہ حال ہوا تو آج کل تو کوئی پیر ہی نہیں ہے, سب منگل کے پیر ہے. آج ہے کون پیر, آج ہے کون پیر. ٹوپیاں پہننے سے پیر نہیں ہوتا, جبے پہننے سے, شیروانی پہننے سے, شملے پہننے سے, شالہ اولڈنے سے پیر نہیں ہوتا. پیر ہوتا ہے تو اللہ اور رسول سے ڈرنے سے, معرفت کے سلوک کو طے کرنے سے ہوتا ہے. غوث کی غلامی سے ہوتا ہے, خواجہ کی غلامی سے ہوتا ہے. ہاں پیر ایسا چپ نہیں ہو جاتا کوئی بھی. ہاں انہوں تو اب یہ دیکھ کے مریداں روئے. بعض وقت مرشد مریدوں کو بچاتے, بعض وقت مریداں مرشد کو بچاتے. مریداں روئے, رو کے وہیں سے پکارے یا شیخ عبد القادر جیلانی شرح اللہ ہمارے مرشد کو بچا لیجئے. آپ اپنی جو ہے غصے کو واپس لے لیجئے, جلال کو واپس لے لیجئے. آپ کا کہنا پورا ہو گیا. گر گئے غوث اعظم کی بارگاہ میں, حاضر ہو کے عرض کرنے لگے معاف کر دیجئے ہمارے مرشد کو, معاف کر دیجئے ہمارے مرشد کو. غوث اعظم کو رحم آیا. اس طرح سے حضرت افضل بیابانی نے فرمایا نظر تراہم بلہار افضل, قربان دائم یا غوث اعظم. یہ ہے جب قربان ہوتا تو غوث اعظم کی معیت ملتی, محبت ملتی. تو کیا
فوراً مریدوں نے گڑ گڑایا، رویا پلایا، غوث اعظم کو رحم آیا. غوث اعظم نے پھر توجہ فرمائی، حال میں سمجھ میں آیا ارے یہ کیا ہوا، فوراً توبہ کیے، غوث اعظم کی بارگاہ سے رجوع ہوئے. غوث اعظم نے ولایت بھی واپس کی اور ان کو اونچا درجہ بھی عطا فرما دیا. یہ ہے غوث اعظم کے کرم. اس لیے بڑے بڑوں نے پکارا. اس واسطے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کی بھی منقبت ہے غوث اعظم کی شان میں، کبھی آئے تو میں سنا دوں گا آپ کو. اور حضور غوث اعظم کے پیر مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ دستگیر ہما جاں حضرت غوث الثقلین. یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہما جاں حضرت غوث الثقلین. کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ والوں کا قبلہ، ولیوں کا قبلہ، اقطاب کا قبلہ، ابدال کا قبلہ، روحانیت والوں کا قبلہ غوث اعظم کی ذات ہے. قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہما جاں، ہر جگہ مدد کرنے والی ذات غوث اعظم کی. یہ کون بول رہے ہیں؟ جو ہماری مدد کرتے خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ. ٹھنڈے پانی میں سے گرم کاک نکال دیے. حوض شمسی کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. لوگاں بولے حضرت اچھا موسم چل رہا ہے، اگر کچھ روٹی کھانے کو مل گئی گرم تو اچھا تھا. اچھا گرم روٹی کھاتے؟ بولے اچھا. حوض میں ڈالے، حوض شمسی دیکھو آپ جا کے، حوض شمسی میں ڈالے، ہاتھ ایسا ڈال کے نکالتے کہ اے لو گرم کاک بولتے روٹی کو بولتے. ان کو دیے. اس واسطے کاکی مشہور ہو گئے. گرم پانی میں سے گرم نکلتا، گرم پانی میں جا کے ٹھنڈا ہو جاتا، مگر گرم کاک پانی میں سے نکال دیا. وہ قطب الدین کاکی کہہ رہے ہیں دستگیر ہما جاں حضرت غوث الثقلین، کہ ہر جگہ دستگیر کرنے فران. مردہ دل گشتم و نامے تو محی الدین است، مردہ راز زندہ نما حضرت غوث الثقلین. اگر مردہ دل بھی یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث یا شیخ عبد القادر جیلانی یا عبد القادر جیلانی پڑھتا ہے تو غوث اعظم مردے کو بھی زندگی عطا فرماتے ہیں. اب بولو غوث اعظم کا کتنا بڑا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غوث اعظم کی شان ہے کہ مردوں کو بھی زندگی عطا فرماتے ہیں. غوث اعظم کو بڑے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غوث اعظم کو بڑے بڑوں نے مانا ہے اور بڑے بڑوں کو غوث اعظم نے نوازا ہے، تو ہم تو غلام ہیں. اس لیے حضور بحرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ گاروں پہ دامان غوث اعظم ہے. خدا کی شان کہ کیا شان غوث اعظم، کہاں چھوڑتے ہیں گناہ گار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم. اور غوث اعظم نے فرمایا، غوث اعظم سے پوچھے آپ کے نیک بھی مرید ہے اور بدکار بھی مرید ہے تو پھر کیسا ہوں گا؟ تو غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ آپ خوش ہو جائیے. اس واسطے میں بولتا ہوں 11ویں شریف کر کے بتاؤ ہم ان کے مرید ہیں. ہاں، اور بظاہر کسی کے مرید بھی ہونا. میں بولا خواجہ کا مرید ہوں بول کے نکل گئے لوگ دورے پہ. ارے ایسا کیسا ہے؟ میں غوث اعظم کا مرید ہوں. ارے ایسا کہ دورے پہ نکل جا رہے ہیں. بظاہر کسی اچھے پیر کامل کو پکڑو، ابھی بھی ڈھونڈے تو بہت مل جاتے. دنیا اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہے. غوث اعظم کا تو عام اعلان ہے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدوں کے تعلق سے کیا فرمایا کہ اس واسطے غوث اعظم تو اعلان فرما رہے ہیں، اپنے مریدوں کی خوش بختی بیان کر رہے ہیں. جو مجھے دیکھا، جو مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بڑا خوش بخت ہے. غوث اعظم ارشاد فرما ان کے سلسلے میں ہو جانا، میں کمینہ ان کے سلسلے کا مرید، وہ تو بہت بڑی بات ہوگی. یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور غوث اعظم دستگیر کو پوچھا گیا آپ کے تو نیک بھی مرید ہیں اور آپ کے تو گناہگار بھی مرید ہیں، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ نیک میرے لیے ہے، گناہگاروں کے لیے میں ہوں. گناہگاروں کے لیے میں ہوں. اور ایک جگہ تو ارشاد فرمایا پیران پیر نے، گناہگار میری آستین میں ہیں. ہاں، اس لیے بولے اے مرید مت گھبرا، اللہ میرا رب ہے. ایک تو اسی قصیدہ غوثیہ میں جو آپ نے پڑھا ہے اس میں تو غوث اعظم یہ اعلان کر رہے ہیں اے مرید تو جو چاہے کر، اے مرید تو جو چاہے کر، میرا نام تیرے لیے کافی ہے. وہی قصیدہ غوثیہ میں اب غوث کا نام نہیں چھوڑیں گے مگر غوث کے دشمنوں کو چھوڑ دیتے. اب ان کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولو آپ دیں گے نا بھائی. اس لیے غوث اعظم نے فرمایا اگر میں اچھا نہیں ہوں تو کیا
اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا میں تو اچھا ہوں؟ اس لیے تو حضور بحر العلوم نے فرمایا کہ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم۔ تو غوث اعظم میں طاقت ہے، برے کو بھلا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس طرح سے بروں کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ ہاں، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم؟ تم اچھے ہو، اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم؟ اس طرح سے غوث اعظم نے فرمایا میرا انڈا تو ہزاروں پہ بھاری ہے، انڈا کچھ بھی نہیں تلنے کے قابل، میرا انڈا تو ہزاروں پہ بھاری ہے، میرے چوزے کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ سمجھے؟ غوث اعظم گناہگاروں کے لیے ہے۔ ابھی لوگ بول رہے 11ویں کرتے نماز نہیں پڑھتے، تو بولا اس واسطے تو 11ویں کرتے، تو کیا ہے؟ کیا رجسٹر لے کے پھر رہا نماز پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اور ہمارے بھی لوگ حضرت 11ویں کرتے نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں، نماز پڑھتے ان کو نماز آتی، تیرے کو آتی نماز؟ تو پڑھ کے کیا کر لیا؟ ہاں، 11ویں کرتے نماز نہیں پڑھتے، جھنڈا اٹھاتے نماز نہیں پڑھتے، شرابیاں جھنڈا اٹھا رہے ہیں، اٹھانے دو نا، اگر اٹھائیں گے تو کل غوث کی نظر پڑے گی تو شراب چھپ جائیں گی۔ ہاں، کیا کو روک رہا؟ ارے چندہ لیتے پھر رہے، ہاں پھر وہ دن آگے تو ڈبے لے کے پھر ڈالتے نہیں ڈالتے، تم نہیں لے رہے چندے، تم تو اپنے لیے چندہ لے رہے ہیں، ہم غوث کی غلامی کے لیے چندہ لے رہے ہیں، اس لیے غوث اعظم کے ہم جھنڈے اٹھا رہے ہیں۔ غوث اعظم تو فرما دیا میرا مرید اگر مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے تو میں مغرب سے مدد کروں گا۔ اب اگر کوئی آدمی آپ کو بولا کہ میں 50,000 دیتا ہوں، بولے تو آپ کیا مسجد میں نماز پڑھتے یا اس کے گھر پہ جاتے؟ بولیے میرے کو آپ، کوئی آپ کو بولا بھائی آپ کو ضرورت ہے میں 50,000 دیتا ہوں، بولے تو کہاں جاتے آپ؟ مسجد میں بیٹھتے، میں نماز پڑھتا ہوں، ہاں بولتے؟ بولیے آپ، سچ بول دو آپ، بولیے آخری آدمی، بولیے بھائی۔ اب اگر کوئی آدمی آپ پریشانی میں ہے، 50,000 کی ضرورت ہے، انہوں نے بولا آپ میرے گھر کو آؤ، میں آپ 50,000 تو آپ کہاں جاتے؟ اس کے گھر کو جاتے یا نماز پڑھ لیتے بیٹھتے؟ بولو آپ کہاں جاتے؟ تم اتنے مقام کے کہاں ہیں؟ نماز پڑھے بھی تو مل جاتے، لیکن تمہارا وہ مقام کہاں ہے؟ تم کہاں پڑھ سکتے؟ وہ تو غوث کو ملتے۔ ہاں، تو اب وہ گھر کے آدمی کے گھر کو جاتے، کہاں جاتے سالے بھائی؟ گھر پہ جاتے۔ تو عقل تو یہی کہتی ہے کہاں مسجد میں بیٹھا، گھر کو جا کے 50,000 لا لے۔ تو غوث اعظم بول رہے ہیں مشکل ہو تو میرے نام کی دعائی دے، تیری مشکل دور ہوگی تو ہم مسجد میں کہیں کو بیٹھیں گے یا غوث پکار لیں گے۔ سمجھ میں آگی بات؟ اب کوئی بولا یا غوث نہیں پکارنا تو اس کو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب کوئی بولا 11ویں شریف نہیں کرنا تو جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ کیا بول رہے ہیں میاں؟ بولو سوچ بیٹھے ہیں آپ، کیا تو نیند آ رہی کیا؟ دیکھو جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہاں، یہی جواب سکھانے کے لیے ایک کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا جلسہ رکھا گیا ہے، یا غوث کہنا، جھنڈا اٹھانا، 11ویں شریف کرنا اور اس کا جواب دینا قرآن و حدیث سے ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کو مختصر سمجھا کے اپنی بات کو سلام کی طرف لاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن سے بتا رہا ہوں میں آپ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جو۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا، بے ایمانوں سے نہیں کہہ رہا۔ تو ہم بھی ایمان والوں سے بولتے، بے ایمانوں سے نہیں بولتے۔ انہوں بول رہے ہیں ان کو پیار سے سمجھانا، کہتے ہیں کیا پیار سے سمجھانا؟ انہوں کیا بول رہی ہے؟ غوث اعظم کی 11ویں شریف کے کھانے کو سور کا کھانا بول رہے ہیں۔ بولیے آپ الحمدللہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رہے، آپ استغفرہ پڑھے۔ ہم تو تبرک سمجھتے ہیں، انہوں بول رہے ہیں بولو ان سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہم وہ تبرک بول رہے ہیں، انہوں بول رہے ہیں سور کا گوشت، تو اب ایسوں سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ اور انہوں اولیاء اللہ کو کیا بولا؟ ابھی ہمارے عبداللہ میاں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں گئے، دیکھو وہاں کتنے ہزاروں لوگ روزانہ عرس ہو رہا، پوچھو ان سے۔ اور آسٹریلیا سے آ کے ان کو وہاں حج میں جانے کی کیا ضرورت ہے جی؟ ہاں، آسٹریلیا میں کما کے دھما کے کاروں میں پھر کے یہاں بہترین گھر میں رہ رہے ہیں، ابھی کیا ضرورت ہے تم کو اجمیر کو جانے کی جی؟ ہاں، اجمیر شریف کہیں کو گئے بھائی؟ ہاں، کیا جا گئے؟ فضول پیسہ خرچے۔ فضول پیسہ نہیں ہے، وہاں جانے سے ہماری دولت بچتی ہے، ایمان بچتا ہے تو دولت کی کیا حیثیت ہے؟ غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں گے تو ریچارج ہوتا، ریچارج نہیں لگاتے، 50 روپے کا ریچارج کرا لیتے، 100 روپے کا ریچارج کر تو اپنا موبائل چالو ہوتا۔ تو ویسی غریب نواز کی بارگاہ میں گئے تو ایمان کا ریچارج ہوتا۔
ارے خواجہ ارے خواجہ ہزاروں روپے لے کے جانا قربان غوث غریب نواز کی بارگاہ پہ، ہمارے ہزاروں روپے قربان. ہاں غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے میں بتایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے کیا بولے؟ مجھے اللہ لڑکا دے. ہاں اتنے بڑے نبی لڑکا مانگ رہی ہیں. تو پتا چلا ولی کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، نبی کا عمل شریعت بن جاتا. سمجھے؟ تو یہ شریعت بن گئی. اس لیے درگاہوں میں جا کر خواجہ مجھے لڑکا دے، خواجہ میری نوکری دے، خواجہ میرے آسٹریلیا کے میں جو مشکلات ہیں اس کو دور کر دے. تو خواجہ سے مانگنا قرآن سے ثابت ہے. وہاں خواجہ کی بارگاہ میں دنیا بھی مانگی جا سکتی ہے اور دین بھی مانگا جا سکتا ہے. سمجھ گیا؟ اب یہ اعتراض غلط ہے لوگوں کا، وہاں کے لڑکا مانگ رہے ہیں، وہ ہمارے لوگ بحث کرتے. یہ بحث مت کرو، ایمان کے خرابی کی علامت ہے. یہ بحثوں میں مت پڑھو، سیدھا سیدھا غوث اعظم کے دامن کو تھام لیجئے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈرنے کے بعد پھر آگے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا نماز پڑھے گا، شراب نہیں پیے گا، نیک عمل کرے گا. مختصر بات. مگر اللہ کہہ رہا ہے یا ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ سے بھی ڈر رہے، ایمان بھی ہے، پھر سچوں کے ساتھ کہیں کو ہونا؟ اس بات سے ہونا. مختصر بات بتا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں بیٹھتی کہ نہیں بیٹھتی؟ اللہ گناہوں پہ پکڑے گا، پھر چھڑائیں گے کون؟ اللہ پکڑے گا، چھڑائیں گے سچے. اللہ ان کو ایسی طاقت دے گا، حدیث پڑھو تو معلوم ہوگا. اللہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. ادھر حساب کتاب ہوتے رہے گا. چلے جاؤ. وہ 70,000 میں سے ایک ایک شخص اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کے جائے گا. تو یہ ہے غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، نظام الدین اولیاء، یہ جتنے شیخ ہیں نا، کامل مرشد اپنے مریدوں کو لے کے چلے جائے گا. اس لیے ان کے دامن کو پکڑنا. اب انہوں نماز، روزے، حج، زکات، داڑھی، تب کیا چھوڑو یہاں چھوڑو. نماز نہ کو پڑھو کون بول رہا؟ ہم تو نماز بھی پڑھتے، نیاز بھی کرتے. ہاں نماز چھوڑو کون بولا؟ نماز کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا فاتحہ کا ہے. اس بات سے جواب دے رہے ہیں. اس لیے کل میں باقی جوابات دوں گا آپ کو. تو اس لیے ہم سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اب بتائیے سچے جتنے بھی سچے ہیں، حضور خود 2 دن کا آتی ہے خواجہ غریب نواز. اب 11ویں شریف ہندوستان میں کب سے ہو رہی؟ جب سے غریب نواز تشریف لائے. تو غریب نواز سچے ہے کہ نہیں سچے ہے؟ غریب نواز فاتحہ دیے، غریب نواز 11ویں کرے، غریب نواز عرس کرے، غریب نواز قوالی سنے، غریب نواز سب کرے. تو سچے جو کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. تو ہم سچوں کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہے؟ ان اوپر جھوٹوں کے ساتھ انہوں کلمہ پڑھ رہے، کلمہ پڑھ کے ہم پہ احسان کر رہے. ہم سچوں کے ساتھ رہیں گے. ہم کسی کے کلمہ پڑھنے کو نہیں دیکھیں گے، ہم غوث کی غلامی کو دیکھیں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی؟ اس لیے دنیا میں مت پڑھو، آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، نظام الدین محب کے ساتھ ہو جاؤ، مودی صدقن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، بحر العلامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. اور غوث اعظم کا مقام تو وہ ہے کہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا فرمایا؟ جب خطبیت کبریٰ کی بات نکلی اس وقت میں بتانا چاہ رہا تھا مگر محو ہو گیا. پھر یاد آیا کہ دیکھو بڑے بڑوں کو کہاں کہیں سے پہنچے کہ حضور خطبیت کبریٰ کا اعلان کرے اور بڑے بڑے اختاب کو کہا کہ میری مثل تمہارے میں کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے اختاب سے کہا غوث اعظم نے. تو اسی کو منظر میں رکھ کر حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شعر کہا معلوم؟ سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. اب بھی اگر آپ نہیں سمجھے نا تو پھر آپ سنیت میں مت رہیے. میں تو بول رہا ہوں ہمارے جلسے میں بھی نہ کہو اگر ابھی بھی نہیں سمجھے. سمجھو 11ویں کرو، جیسا پاشا بھائی گھر میں 11ویں کر کے بتائے آپ بھی کرو. اتنے لوگوں کو مت بلاؤ، 4 لوگوں کو بلاؤ، میرے کو بھی نہ کو بلاؤ، مگر بتاؤ کہ ہم غوث کے غلام ہیں. یہ دلی کی کنجوسی زنگ نکالو. سارے اختاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. یہ غوث کا مقام ہے. آپ کیا سمجھے، میں کیا سمجھا؟ جس کا کعبہ طواف کرے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. یہ ہے ولی کا مقام. اب وہاں نہیں تو کہاں جانا؟ اور آج کے سڑے بول رہے ہیں کہ ان سے جو ہے ہم
مفاہمت کریں، صلح کریں، ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو مسلمان سمجھیں اور کلمے کی بنیاد پر ایک ہو۔ ہم کلمے کی بنیاد پر اتحاد نہیں کرتے، ہم غوث کی غلامی پر اتحاد کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اور انہوں کیا کیا بول رہے ہیں؟ سنو میاں، اب ان کو جواب دینا نہیں دینا، آپ کو غصہ آتا نہیں آتا؟ حضور غریب نواز کو ہجڑا بول رہے ہیں لوگ، آپ کیسا استغفراللہ پڑھے بھائی؟ انہیں تو ٹھنڈ بول رہا، اب ہم کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب یہ جو ہم جلسے کر رہے ہیں، کل جو جلسہ پکوڑوں کی گلی میں کر رہے ہیں، اس لیے جواب دینے کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ بھی اگر غلام غوث اعظم کے تو کل کے جلسے میں شریک ہوں گے نا بھائی؟ ان کو جواب دینا ہے۔ کل بتاؤں گا میں قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، کل بتائیں گے ہمارے ابراہیم صاحب تقریر کریں گے، باقر صاحب تقریر کریں گے، نوید صاحب تقریر کریں گے، کل بتائیں گے ان کو کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، ہمارے غوث اعظم کیا ہے۔ کیوں ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں؟ کل بتانا ہے ہمارے کو۔ ہمارے عالی جناب حضرت عبدالقدیر ملتانی صاحب کو اللہ سلامت رکھے، وہ ہر سال جلسہ رکھتے ہیں، اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے، ان کے عقیدے کو بلندی عطا فرمائے۔ آپ ان کا ساتھ دیجئے، کل کے جلسے میں آپ لوگوں کو ضرور ہے۔ یہی نہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ بدعقیدہ جو لوگ ہیں، وہ حضور غریب نواز کو ہجڑا کہہ رہے ہیں، استغفراللہ معاذ اللہ۔ میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگ ہاں بہت دور ہے۔ ابھی ہم کو ہی بولتے ہیں حضرت اتنا وقت لے لیے، حضرت ایسا بیان کر دیے، حضرت بہت سخت بول دیے، حضرت ان کو بولے، تو ان کو نہیں بولتے آپ کچھ بھی؟ انہیں غریب نواز کو ہجڑا بول رہا تو آپ خاموش سن لیتے؟ ہاں بولیے، یہ بددیانتی نہیں ہے، یہ بے ایمانی نہیں ہے؟ بے مانوں کی تعریف کرتے آپ، ہماری تعریف کرنے کے بجائے بے مانوں کی تعریف کرتے۔ بولیے کس کی تعریف کرنا چاہیے؟ جو جواب دے اس کی تعریف کرنا چاہیے، جو الزام لگائے اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ آج کل لوگ مفاد پرست ہو گئے ہیں، جھوٹوں کی تعریف کر رہے ہیں، غیبت کرنے والوں کی تعریف کر رہے ہیں، ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم لوگ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم سچوں کے ساتھ ہیں۔ کونوا مع الصادقین۔ انہوں غریب نواز کو ہجڑا بول رہے ہیں، ہم خاموش بیٹھ جانا؟ بولو بھائی، بولیے آپ۔ اور یہی نہیں، بندہ نواز کو کیا لکھا بولا انہیں، آپ سنیے، ہمارے علی پاشا صاحب کا ہے اس کا، آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ کیا بول رہا ہے، حضور بندہ نواز گیس الدرز میرے آقا، ان کی چپلوں پہ میری جان قربان۔ حضور بندہ نواز کو بول رہا لاڑو باز۔ استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ۔ اب ان کو جواب دینا نہیں دینا؟ بولو بھائی، دینا کہ نہیں دینا؟ آپ ساتھ دینا نہیں دینا ہمارا؟ اور پھر حضور غوث اعظم کو کیا بولا، خبر بھی ہے آپ کو، کیا بولا؟ کھاٹ کا الو بول رہا۔ استغفراللہ معاذ اللہ۔ انہیں تو جائیں گا جہنم میں، مگر آپ تعریف کریں گے تو آپ بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ہم ان کی مخالفت کرتے، کرنا نہیں کرنا، کرنا نہیں کرنا، اولیاء کے دشمنوں کو جواب دینا نہیں دینا۔ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیے ہمارے خدیر بھائی میرے ساتھ ہیں، ہمارے حضرت علی بن محمد بن علی صاحب میرے ساتھ ہیں، نوید بیابانی صاحب میرے ساتھ ہیں، باقر صاحب میرے ساتھ ہیں، ابراہیم صاحب میرے ساتھ ہیں۔ میں آپ تمام سے بھی کہوں گا کہ میرے ساتھ ہو جائیے۔ ہم آپ اور ہم لوگ بولے ہمارے ہاتھ مضبوط کرو۔ یہ جھنڈا کہیں کو کہتے، جھنڈا کہیں کو؟ ابھی آپ دیکھ لیے الیکشنوں میں ہر پارٹی ایک جھنڈا لے کے آ رہی، یہ پارٹی کا جھنڈا، وہ پارٹی کا جھنڈا، وہ پارٹی، کوئی گلابی لا رہا، کوئی پیلا لا رہا، کوئی ہرا لا رہا۔ ایک صاحب تو کھڑے کے تقریب بولے جھنڈا نیچے نہیں ہونا پائے، تو میں بولا بڑی اچھی بات بولے۔ جب ہر پارٹی کا جھنڈا ہے تو ہماری بھی پارٹی اہل سنت جماعت ہے، ہماری پارٹی کا جھنڈا غوث اعظم کا جھنڈا ہے۔ بولیے، جب ہر پارٹی کا جھنڈا تو ہمارا جھنڈا، اس لیے ہمارا جھنڈا ہے، اور ہم بھی بول رہے ہیں یہ جھنڈا نیچے ہونا نہ پائے۔ اونچے سے اونچا غوث کا جھنڈا، اونچے سے اونچا غوث کا جھنڈا، غوث جھنڈا سلامت ہے۔ اس لیے غوث اعظم نے فرمایا، غوث اعظم نے خود فرمایا قصیدے میں، انا جیلی محی الدین اسمی، انا جیلی محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی، کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام محی الدین ہے، میں دین کو زندہ کرنے والا ہوں، اور میرا جھنڈا پہاڑ کی چوٹیوں پر ہے۔ تو غوث اعظم کا جھنڈا پہاڑوں پر بھی ہے، غوث اعظم کا جھنڈا مکانوں پر بھی ہے، غوث اعظم کا جھنڈا گلیوں میں بھی ہے، غوث اعظم کا جھنڈا شہروں میں بھی ہے، غوث اعظم کا جھنڈا شیر گیٹ کے پاس بھی ہے۔ اب یہ جھنڈا اونچا رکھیں گے شیر گیٹ والے۔ اس سے پہلے میرے کو بلائے تھے، نہیں بلائے، کیا نام ہے ہمارے افسر بھائی، عمر بھائی کر رہے تھے جلسہ شیر گیٹ کے پاس۔ شیر آدمی ہے انہوں، غوث کے شیر ہے۔ اب کے ابھی شاندار نیاز کرے، جھنڈا بلند رکھیے، آپ میرے کو بلائیے، جھنڈا کیا ہے بتاؤں گا۔
آپ نیاز کر کے خالی نیاز مت کریے، جلسہ بھی رکھیے تاکہ یہ بدعقیدہ جو غوث اعظم کو گالیاں دے رہے ہیں ان کو جواب دینا نہیں دینا بھائی۔ اس لیے غوث اعظم کے جھنڈے کو بلند رکھو، ان کی غلامی کا دم بھرو۔ غوث اعظم یہاں بھی کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے۔ غوث اعظم کے ایک دھوبی تھے، تفریح الخواطر میں لکھا ہوا ہے۔ غوث اعظم کیا ہے بتا رہا ہوں، تھوڑی دیر لے لیا، معافی چاہتا ہوں میں آپ سے۔ تفریح الخواطر میں ہے اور بعض پکوڑے بھی لکھ لیے ہیں اپنی کتاب میں۔ دھوبی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، جب مر گئے خبر میں دفنا دیے، جب دفنا دیے تو فرشتے آ کے بولے من ربو کا مادینو کا، انہوں ہر سوال پہ بولے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتے بولے یہ کیا ہے، سوال ایک جواب ایک۔ اللہ سے رجوع ہے، مولا ہم تیرے بندے سے سوال کر رہے ہیں، ایک انہیں جواب ایک دے رہا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ تو جواب آیا وہ میرے محبوب کا نام لے رہا ہے، اب انہیں زندگی بھر میرے غوث کے کپڑوں کو دھویا تھا، آج میں ان کے نام لینے سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہوں، چلو جنت کی کھڑکی کھول دو، رحمت نازل ہوئی خبر میں غوث کے نام سے۔ ہم تو گناہگار یہی چاہ رہے ہیں، اس سے حضور بحری علوم نے پتہ بتا دیا گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے۔ خدا کی شان کے کیا شان ہے غوث اعظم، مثال آسماں سر پر مریدوں کے تیرے پنجہ، تو ہر ایک بات پہ قادر ہے یا محبوب سبحانی۔ یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ باتیں تو بہت ہے، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، کل کے جامع مسجد حیدر گوڑے کے سامنے کل کا جلسہ ہوگا، مگر اتنی دیر نہیں ہوں گی کیونکہ باہر ہے نا جلسہ، 11 بجے تک ختم کر دیا جائے گا۔ آپ حضرات وقت پر 8:30 تک آپ تشریف لا لیجئے، عشاء پڑھ کے آئیں گے نا، اس میں آئیں گے، صالح بھائی، خلیل بھائی، خدیر بھائی، یہ تو کر رہے ہیں، کیوں نہیں؟ آپ تمام حضرات تشریف لائیں گے، میں آپ کا استقبال کروں گا۔ کل ہم کو بتانا ہے کہ غوث کے غلام کیا چاہتے ہیں، اس لیے تمام اعلان فرما دیجئے۔ اور 7 فروری کو آپ حضرات ضرور تشریف لائیے، 7 فروری کو جو ہے نا آپ کو دعوت دی جا رہی ہے۔ 7 فروری کو ہمارا مرکزی جلسہ جامع مسجد افضل گنج جو پہلا اہل سنت کا مرکز ہے، وہاں پر شاندار پیمانے پر جلسہ منعقد ہے، صبح 10 بجے اتوار کے دن، اور 11ویں شریف کی جا رہی ہے، تناول تبرک کا اہتمام ہے۔ آپ حضرات یہ دعوت نامے لیجئے اور تشریف لائیے۔ اس کو 2 حصوں میں بھی پڑھیے، پیچھے بھی پڑھیے اور سامنے بھی پڑھیے۔ جلسے کا بھی اعلان ہے اور 11ویں شریف کرنا جائز ہے، ان کا جواب دے رہے ہیں۔ ہمارا اہل سنت جماعت کی کمیٹی کا کام یہی ہے کہ ان سارے بدعقیداؤں کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے بھائی؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ارے آواز کم آ رہی ہے، ساتھ ہیں آپ ہمارے؟ میرے ہاتھ مضبوط کریں گے؟ میں آپ لوگ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دیر تک تشریف فرما ہو کر غوث پاک کے ذکر کو سماعت فرماتے رہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو بلندی عطا فرمائے، آپ کے دل میں روحانیت کی نورانیت پیدا فرما دے اللہ۔ اور میں خصوصاً حضرت والا محمد بن علی چشتی صاحب قبلہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہر سال کی طرح اپنے گھر میں 11ویں شریف کی محفل منعقد کی اور یہاں جلسے کا اہتمام کر کے اپنے دوست احباب کو مدعو فرمایا۔ اللہ ان کے گھروں کو غوث کی رحمتوں سے مالا مال کر دے، ان کے بچوں کو بلندی عطا فرمائے، ان کی بیوی بچوں کو سلامت رکھے، اور اس طرح کے جلسے ہمیشہ کرنے کی ان کو توفیق، صلاحیت، ہمت عطا فرمائے، اور ان کو ہمیشہ غوث و خواجہ کی غلامی میں رکھے، اور ان کی غلامی کو ہمیشہ قبول کرے۔ وہ خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے محمد بن علی پاشا بھائی صاحب قبلہ مدد اللہ علی کو سلامت رکھے، ان کی عمر دراز فرمائے، ان کو ساری دنیا اور جہاں کی خوشیاں عطا فرما دے، اور آپ تمام حضرات کو بھی اللہ خوشیاں عطا فرمائے۔ مگر اس عہد کے ساتھ اٹھیے کہ ہم غوث کے دشمنوں کا جواب دیں گے۔ اب خاموش نہ بیٹھو، یہاں پیسے والے بھی ہیں، یہاں طاقت والے بھی ہیں، یہاں جوان بھی ہیں، سب یہ کہہ رہے ہو کہ ہم سے جو حیثیت ہو سکی ہم ہر حیثیت سے غوث کی دشمنوں کا جواب دیں گے۔ دیں گے نا بھائی؟ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کنجوسی نکالو، غوث کے لیے خرچہ کرو، نکالو پیسے دشمنوں کے۔ اگر ہم گرفتار ہوتے ہیں تو آپ پیسہ لگا کے ہماری رہائی کرو، ہم اتنا آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اب ہمارے لوگ نہیں، اب دیکھو کیسے کیسے لوگ گرفتار ہو کے چھڑ جا رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ دشمنی کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر ایک ہو، آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ جب کلمہ یاد نہیں آ رہا، ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو کلمہ یاد آتا۔ ارے غوث اعظم کا جو مخالف ہے وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔
ہم کلمے والے سے نہیں لڑ رہے، کلمہ پڑھنے والا نیاز کرتا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ غوث کی مخالفت کرتا ہے۔ ان کا کلمہ پڑھنا نہیں ہے۔ اس واسطے سے حضور پیران پیر نے خود فرمایا کہ ان کو سلام مت کرو، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ غوث اعظم نے حدیث بیان کی غنیت طالبین میں، ان کو جو ذلیل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں 100 درجے عطا فرمائے گا۔ یہی پروگرام کلی مرکزی مجلس اہل سنت کا ہے۔ میں آپ سے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنی دیر آپ تشریف فرما رہ کر سماعت فرمائے۔ اللہ میری بات آپ کے دل میں ڈالے اور ہم میری گفتگو میں اثر پیدا کرے اللہ، اور ہم آپ کو غوث کا غلام بنائے اور دشمنوں کو جواب دینے کی ہم کو طاقت عطا فرمائے، اور غوث کے غلاموں کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ ہم کو نصرت و فتح اور کامیابی عطا فرمائے۔ مل کر نعرہ لگائیں گے، نعرے کے سائے میں عہد و پیما کریں گے۔ نعرہ لگائیے میرے ساتھ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حسین، نعرے حسین، نعرے حسین، نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے خواجہ، نعرے خواجہ، نعرے خواجہ۔ غلام ہے، غلام ہے، اب غوث کے غلام بولیے، آپ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلامی غوث میں۔ اللہ ہماری موت آئے تو غوث اعظم کے قدموں پر آئے، رسول پاک کے قدموں پر آئے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیا سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بھی، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بسم اللہ۔ آپ کہو حال تباہ، آؤ مدد کو شاہی شاہ، چلاتا ہوں شاہ خدا، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بسم اللہ۔ ایک طرف شیطان فرید، ایک طرف یہ نفس پلید،
مجھ کو نہیں ہے کچھ امید تیرے سوا اے عالی جا یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہے برنا ہو پیر کیجے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہین شاہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ میرے دل میں ہمت ہو دور یہ ساری کلفت ہو عزت ہو اور حرمت ہو پاؤں مراد خاطر خواہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرت عاجز پر تقصیر تیرے در کا پر ہے فقیر یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم خصوصاً حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء اللهم اهدنا الصراط ربی زدنی علم والحقنی بالصالحین یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کی اعلیٰ اور صاحب کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہماری اس محفل کو قبول فرما لے جتنے حاضرین ہیں اتنا وقت دیا ہے میرے مولا ان کو تو اپنی رحمتوں سے سرفراز فرما مجھے بھی ان کی رحمتوں سے سرفراز فرما یا اللہ سب پر رحم و کرم فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معافی عطا فرما ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ و ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہماری عمر دراز فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو آنے والی بلایات آفات حادثوں مضی امراض سے محفوظ فرما دے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کی عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و پرسرا سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناکیوں پریشانیوں میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تیرے محبوب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے یا اللہ مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت و جماعت کا بول بالا کر دے یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض ادا فرما دے یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں معاشی پریشانی ہے اللہ ان کے خوب کاروبار چلا دے ان کے کاروبار میں نفع عطا فرما دے ان کی معاشی پریشانی کو دور فرما دے ان کے گھر میں ان کے کاروبار میں مال ہی مال بھر دے میرے مولا نفع عطا فرما دے میرے مولا یا اللہ
جو بچے اسکولوں کالجوں مدرسے میں پڑھنے ان کو کامیابی عطا فرما، ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو ماں باپ کا خدمت گزار بنا، ہمارے نوجوان بچوں کو میرے مولا بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، ہمارے بچوں نوجوانوں کو اہل سنت جماعت کا سپاہی بنا دے، جن لڑکیوں کی شادیوں نے جلدی شادی کرا دے، یا اللہ جو جس پریشانی میں اس کی پریشانی دور فرما دے، یا اللہ جو نوکری چاہتے ہیں ان کو نوکری عطا فرما، جو ویزا چاہتے ہیں ان کو ویزا عطا فرما، یا اللہ جو جس پریشانی میں ان کی پریشانی دور فرما دے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے، یا اللہ پاشا بھائی قبلہ کے اس گھر میں تو اپنی رحمتوں کو سرفراز فرما اور ان کے گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں بھر دے میرے مولا، اور ان کی بیوی بچوں کو میں نے ہمیشہ سلامتی عطا فرما، ہر بلا آفت سے ان کو محفوظ رکھ میرے مولا، اور اس طرح ان کا جذبے کو اور بلندی عطا فرما، اور ان کے اس جلسے کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو اس جلسے کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما، ہم کو 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہم کو قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، ہم کو دین کا سپاہی بنا دے، دین کی سمجھ عطا فرما، ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے، صحابہ کرام اہل بیت کی محبت عطا فرما، اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما، عرس کرنے والا، درگاہ جانے والا، فاتحہ دینے والا، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والا بنا میرے مولا، بدعقیدہوں سے مقابلہ کرنے والا بنا، اور بدعقیدہ کے مقابلوں میں ہم کو کامیابی اور نصرت عطا فرما، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ آئندہ سال پاشا بھائی کے گھر میں اور شاندار 11ویں شریف ہو، جلسہ ہو میرے مولا، وہ موقع اور صلاحیت عطا فرما، اور سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔